آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے کو عجیب و غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق نظریات ملتے ہیں. ان کے درمیان جو مشاجرات اور اختلافات واقع ہوئے ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں لوگ، ان کی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں اور اپنی طرف سے حکم لگاتے ہیں یا صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی کو، ایک سادہ آدمی کو ان کے بارے میں نظریہ کیسا رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں امت کے ائمہ حضرات جن کا تقوی، جن کا علم، جن کا عمل مثالی تھا اور امت ان کے اوپر اتفاق بھی کرتی، انہیں مانتی بھی ہے، اور وہ بڑے پائیدار لوگ تھے، بڑے احتیاط والے لوگ تھے. ان کے نظریات اس بارے میں کیا ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا، کیا ہم ان کے اوپر جج بن کے کوئی ججمنٹ دیں، فیصلہ دیں، یا کہ ہم خاموش ہو جائیں، یا اگر ہم ان کا ذکر کریں تو کس انداز میں کریں. یہ میں آپ کے سامنے کچھ ائمہ امت کی جو ایک جھلک اور تصویر رکھ رہا ہوں، ان کے نظریات، اور پھر آپ آج کل کے گمراہ لوگوں کو دیکھیے، یہ میڈیائی مبلغین کو دیکھیے، یا یہ لوگ جو آج کل بہت بڑے اپنے آپ کو ایک اتھارٹی سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے، انہیں دیکھیے اور بچیے کہ اس دور میں ان نئے نئے فتنوں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ بزرگوں کے پیچھے جو صاحب تصانیف کثیرہ بھی تھے، تقوی کے بھی بڑے مالک تھے، بڑے شب بیدار لوگ اور سائے منہار لوگ تھے، ان کے بارے میں دیکھیے. تو سب سے پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح العقیدہ الطحاویہ جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ 704 کے اوپر، میں صرف ترجمہ نقل کر رہا ہوں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے نہ کسی ایک کی محبت میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں، انتہائی جو ہے بڑائی اور مبالغہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے برات اور پیچھے ہٹنے کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کیا جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کا ذکر بغیر اچھے کلمات کے کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ہم ان کا ذکر صرف بلائی اور اچھے کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے لفظوں سے انہیں یاد کرتے ہیں. ان سے محبت دین، ایمان اور احسان، یہ سب کچھ ہے، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور سرکشی ہے. یہ ان کے متعلق باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح آپ آگے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، ازواج مطہرات کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہے، یعنی محفوظ ہے، معصوم تو نہیں کہہ سکتے، پاک سمجھتا ہے، اور آپ کی مقدس آل اولاد کو ہر قسم کی آلودگی سے مبرہ سمجھتا ہے، تو وہ شخص نفاق سے بری ہے. اور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ نہ تو ہم ناسبی اور رافضیوں کے افراط و تفرید کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بچ کر بڑی احتیاط کے راستے پہ جو ہے وہ چلنے والے ہیں. اسی طرح علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نقل کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ کتاب الاصول ما شرح تقدیر الاصول کے اندر کہ ایک دیندار آدمی کو، دین پسند آدمی کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات پختہ کرنی چاہیے کہ جو اختلافات صحابہ کے درمیان رونما ہوئے ان کے متعلق اپنی زبان کو روکے، اپنی زبان کو جو ہے وہ بند رکھے، کیونکہ یہ وہ خون ہے کہ اس سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک صاف رکھا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے بچائیں، یعنی ہم اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنگ نہ کریں، ان کے اندر نہ کودیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے سپرد جو ہے وہ کر دینا چاہیے. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی کہتے ہیں اہل سنت اور اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ سب صحابہ کے بارے میں حسن ظن جو ہے وہ رکھا جائے، اور ان کی آپسی لڑائیوں میں خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے، اور اس کی درست جو ہے وہ تعویل کی جائے. بے شک وہ مجتہد اور صاحب الرائے لوگ تھے. آپ بھی لکھ رہے ہیں کتاب الفتن کے اندر، اس کی شرح کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں آگے، وہ اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ لکھتے ہیں الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر کہ ان لڑائیوں میں صحابہ کے بارے میں یہی گمان ہونا چاہیے کہ وہ تعویل کرنے والے اور مجتہد تھے، اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اسے 2 کی بجائے 1 اجر تو ملتا ہے. تو جب ایک عام مجتہد کا یہ حکم ہے تو صحابی کا حکم
اس سے بدرجہ اولا جو ہے وہ ہے، زیادہ ہے کہ اس سے بھی ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اور اسی طرح آگے چل کے تھوڑا سا اور بھی ابن حجر اسقلانی جو لکھتے، کہتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو معاملات واقع ہوئے ان کی وجہ سے کسی ایک صحابی پر بھی طعن و تشنیع یہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بچنا واجب ہے، انسان کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح کمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن حمام رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی شرح مسامرہ میں کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کو لازمی طور پر پاک صاف مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی صفائی تزکیہ کو بیان کیا ہے، اور اہل سنت کا یہی ان کے بارے میں موقف بھی ہے، اور نظریہ بھی اہل سنت کو ان کے بارے میں یہ کہ وہ ان کی طعن و تشنیع جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی ازالۃ الخفاء کے اندر مشاجرات صحابہ کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کے درمیان مشاجرات واقع ہوئے، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی تھی، اس کے متعلق فرمایا یہ معذور تھے، اور اس اصول پر کہ جس نے اجتہاد کیا اور خطا کھائی تو وہ پھر بھی ایک اجر کا مستحق ہے، تو لہٰذا وہ اس اعتبار سے معذور ہیں۔ انہوں نے بلا شبہ اجتہاد کیا، اگرچہ اس سے راجح دلیل دوسری بھی موجود تھی، اور اس کا شبہ کا موجب دو چیزیں تھیں۔ مطلب یہ کیا ہے کہ ان کو اجر پھر بھی ملا، ثواب انہیں پھر بھی جو ہے وہ ملا۔ اور اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفاء کے اندر بھی جو ہے وہ اس بارے میں نقل کر رہے ہیں کہ جو جنگ جمل واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، وہاں پر بھی یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، اگرچہ دوسری جانب کی دلیل جو تھی اجتہاد کی وہ زیادہ قوی تھی، تو جن کی دلیل یا جن کا اجتہاد اگرچہ درست نہیں تھا تو ثواب انہیں پھر بھی ملا۔ اور عام آدمی کو بھی ان کے بارے میں کف لسان اور خاموشی جو ہے وہ کرنی چاہیے، نئے نئے فتنے اٹھنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔